بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبید الرحمن ہزاروی۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میری زندگی کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد میری زندگی جو ہے ظاہری طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہاں سے زندگی بن رہی تھی، وہاں سے میں آگے جا رہا تھا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زندگی میں آنے والی ناکامی میرے لیے کتنی کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوگی۔ 1998 کی بات ہے۔ 1998 میں میٹرک میں پڑھتا تھا، تو میٹرک میں نے 1998 میں کلیئر کیا الحمدللہ۔ تو 1998 میں جب میں نے میٹرک کلیئر کیا تو ہمارے ساتھ 5-6 دوستوں کا گروپ ہوتا تھا۔ تو ان دنوں میں ایئر فورس میں ایئر مین کی ویکنسیز آئی ہوئی تھی، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ میٹرک کلیئر کیا تو ہمیں کسی نے بتایا کہ میٹرک فرسٹ ڈویژن ہو تو آپ ایئر مین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا شاید ہمیں بہت بڑی جاب مل گئی، ہم جو ہے پاکستان کو چلائیں گے، پورے پاکستان کے سارے جہاز ہم نہیں اڑانے۔ تو بہرحال میں نے اور 5-6 جو دوست تھے، ہم جو گروپ تھا، ہم ساروں نے اپلائی کیا۔ لکیلی وہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو گئے، اور انفارچونیٹلی میں وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا۔ یعنی ٹیسٹ جو ہے ہوا، پھر میڈیکل ہوا، پھر اس کے بعد میرٹ لسٹ بنی، ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، میڈیکل بھی کلیئر ہو گیا، میرٹ لسٹ میں جو ہے وہ نام نہیں آیا۔ تو میں بہت اداس تھا، گھر آیا بڑا پریشان ہوا۔ والدین نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ نے پہلا ٹیسٹ دیا ہے، زندگی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جہاں نصیب ہوگا وہاں ملے گی۔ پھر ہمارے محلے میں ایک شاپ کیپر تھے، انہوں نے کہا کہ عبید بھائی آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار اصل میں نے فلاں جگہ ٹیسٹ دیا تھا تو میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا میں نے کلو کے حساب سے اپلیکیشنیں دی ہیں، آج تک کسی جگہ میری جاب نہیں ہوئی، تو میں نہیں پریشان، آپ تو ابھی فریش ابھی میٹرک کیا، ابھی پہلا ٹیسٹ آپ نے دیا۔ بہرحال کچھ دن پریشان رہا، کھانا بھی نہیں کھایا، تھوڑا کھاتا، کرتے کرتے زندگی کا یہ سفر چلتا گیا۔ 1998 سے اب 2022 آ گیا، تو اس عرصے کے اندر 24 سال کا عرصہ یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی گزر گیا۔ اس 24 سال کے عرصے کے اندر آپ یقین کریں، جب بھی مجھے وہ دوست ملتے میٹرک کے جن کے ساتھ میں رہا، تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے، جو ایئر مین سلیکٹ ہو گئے، کہ عبید بھائی آپ ہم سب سے بہتر رہ گئے۔ یعنی آپ کا سلیکٹ نہ ہونا زیادہ بہتر تھا، ہم سلیکٹ ہو کر بھی اتنی کامیابی، اتنی ترقی حاصل نہیں کر سکے، اتنی عزت اللہ نے نہیں دی جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر جاب کے گھر بیٹھے جو ہے نا آپ کو اتنی عزت اللہ نے دی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے بھی یہ الفاظ تھے، وہ بھی یہ کہنے لگے کہ آپ ہم سب سے زیادہ بہتر رہے۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے میسیج دینا چاہتا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ انسان کئی دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، مجھے یہ اللہ کے ہر کام میں بہتری سے یاد آیا، میں اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ بنا چکا ہوں پہلے، کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اسی واقعے کو میں نے اس میں بیان کیا ہے دوسرے انداز میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ کرتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور وہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو کہیں یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو وہ چیز دے دیں اور آپ کی اس میں بہتری نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر میری لیے یہ بہتر ہے تو مجھے دے دے، نہیں ہے تو مجھے نہ دے۔ تو یقیناً اللہ کی ذات اگر کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں بہتر چیز سے ضرور نوازیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس میں دیا ہوا میسیج پسند آیا تو کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔ آپ کی محبتوں کی بدولت الحمدللہ یہ چینل آگے چلتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید آگے چلے گا۔ آپ سب کی محبتوں کا، چاہتوں کا، عظمتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔